الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے. باتیں کریں گے ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور انشاءاللہ العزیز ایک پیارا سا کلام بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں دانیال اتاری بھائی موجود ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پروگرام کے اندر ایک شاندار سا سیرت مصطفیٰ کا واقعہ بھی شامل کرنا ہے، جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. حسان بھائی، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو آج بھی بیان کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنی بار؟ 100 مرتبہ. فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی کہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی بہت ہی برکتیں. ہم سب کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. آئیے ذوق و محبت کے ساتھ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ بھی اور جو اسٹوڈیو کے اندر بچے موجود ہیں، سارے بچے مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ دانیال اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کی جانب چلتے ہیں. دانیال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانیال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، لائیو بھی دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ عابد شاہ صاحب کے پروگرام میں آپ جو ہے وہ مختلف پویمز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پویم اسکرین پر چل رہی ہوتی ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ اپنی وائس اوور کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں. کیا بات ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے. سرکار توجہ فرمائیں، اس کلام کے جو کہنے کے ٹائٹل ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے عالم میرا، محتاج نظر ہے عالم میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. میں کر کے ستا اپنی جان پر، میں کر کے ستا اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر حیا بہت شرمندہ سا، حیا بہت شرمندہ سا،
है रास्ता रहमत का, तकती है रास्ता रहमत का, सजका तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, हाजिर दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाएं। और बड़ा ही प्यारा कलाम है। गोया कि ये कलाम उमूमन तब पढ़ा जाता है कि जब बंदा बारगाह रिसालत में दानियाल भाई पहुंच चुका हो और सामने उसके रोज़े रसूलुल्लाह हो, और फिर बंदा ये कहता है कि हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार हम आपके दर दौलत पर, आपके समझने के दर पर हाजिर हो चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं, सरकार तवज्जो फरमाएं। ए काश कि अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की बाद अब हाजिरी भी अता फरमाए और गुंबद खज़रा के साए में बैठ कर ये कलाम पढ़ना नसीब फरमाए, मस्जिद नबवी शरीफ में ही बैठ कर ये कलाम पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दानियाल भाई ने बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा। आइए उसके बाद एक और सेगमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उस सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। इस सेगमेंट में जैसा कि आपको मालूम है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत से, आपकी मुबारक ज़िंदगी से एक बड़ा प्यारा वाक़या सीखते हैं और सुनते हैं और उसमें से कुछ बातें सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो आज भी आपको एक बड़ा ही प्यारा शानदार वाक़या सीरत मुस्तफ़ा से बयान करना है और इस वाक़े से हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इंसानों से ही नहीं बल्कि इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत फरमाते थे और जिस तरह इंसानों पर शफ़क़त फरमाते, नरमी फरमाते, उनके लिए आसानी जो है वो यूँ कह ले कि पैदा फरमाया करते थे, इसी तरह बिल्कुल जानवरों के लिए, चाहे वो परिंदे हों, चरिंद हों, परिंद हों, हैवानात हों, ज़मीन पर चलने वाले जो है वो जानवर हों, जो भी जिस किस्म के भी जानवर हों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ भी शफ़क़त फरमाते थे। और वो क्या शानदार वाक़या है, आइए जो है वो सुनते हैं। एक मरतबा का वाक़या है कि एक सहाबी रसूल, तवज्जो से वाक़या सुनिएगा, एक सहाबी रसूल हैं, वो एक जगह जो है वो एक मरतबा किसी झाड़ी के करीब से गुज़र रहे थे। झाड़ियाँ आपने देखी, झाड़ियों के अमूमन कांटे वगैरह होते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, मतलब दरख्तों की तरह नहीं होती हैं, लेकिन वो ज़मीन से निकल रही होती हैं और अमूमन क्या होता है कि बारिश वगैरह होती है तो कहीं से झाड़ियाँ निकल आती हैं। बहरहाल अब वो झाड़ियों के पास से सहाबी रसूल गुज़र रहे थे तो उन्हें झाड़ियों के अंदर चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आई। छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं। अब उन्होंने क्या किया, चिड़िया के बच्चों को पकड़ कर उनको अपनी चादर के अंदर रख लिया, उन्हें पकड़ लिया। इतने में उन बच्चों की जो माँ थी, जो चिड़िया थी, वो आ गई और उन सहाबी रसूल के सर पर चक्कर लगाने लगी। ज़ाहिर है इंसान की माँ हो या जानवर की माँ, माँ फिर माँ होती है। हम मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखते हैं कि भाई जानवर भी किस तरह जो है वो अपनी औलाद को बचाने के लिए किस तरह जो है वो मेहनत और कोशिशें कर रहा होता है। बहरहाल वो आ गई, उसने देख लिया कि भाई मेरे बच्चे जो है उसको उठा लिया है, तो वो आ गई और आकर उसने सहाबी रसूल के इर्द गिर्द सर के पास जो है वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया, आसपास वो घूमना शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने देखा कि इसकी माँ भी आ गई है तो उन्होंने उसकी माँ को भी पकड़ लिया और उसको भी चादर के अंदर डाल लिया। वो भी जो है ना वो चादर के अंदर आ गई और सुकून से आकर बैठ गई। अब ये चाह रहे हैं कि भाई ये उड़ जाए, ज़ाहिर बच्चे छोटे थे, वो खुद उड़ नहीं पा रहे थे, तो ये इन्होंने चाहा भी कि अगर ये बच्ची जो इसकी माँ है ये उड़ जाए, तो माँ ने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो माँ थी, वो अपने बच्चों को मुश्किल और परेशानी में छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। बहरहाल इन्होंने उसको भी चादर के अंदर पकड़ लिया और उसको भी अपने साथ जो है वो लेकर चले गए और चलते चलते ये पहुँच गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। चादर है, चादर के अंदर चिड़िया भी है, उसके बच्चे भी हैं और ये लेकर पहुंच गए किसकी बारगाह में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पहुंच गए और जाकर पूरा वाक़या बयान कर दिया कि भाई ये मामला हुआ है, मैंने इस तरह बच्चों को उठाया, इसकी माँ को मैं छोड़ना चाह रहा था लेकिन इसकी माँ जाने को तैयार नहीं थी। जब ये पूरा वाक़या सुना दिया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चादर ज़मीन पर रख कर खोल दो।
اس کو نیچے رکھو اور چادر کو کھول دو۔ چنانچہ انہوں نے چادر کو کھول دیا، لیکن کیا ہوا پیارے پیارے بچوں، اسی طرح جس طرح پہلے جو ماں تھی وہ اپنے بچوں سے دور نہ ہوئی تھی، اب بھی وہ دور ہونے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں تھی۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں پر شفقت و مہربانی دیکھ رہے ہو کہ یہ اپنے بچے کا کس طرح خیال رکھ رہی ہے، اپنے بچے سے اس کا کتنا پیار ہے؟ کیا تم یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہو؟ کیا تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس چڑیا سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی اس سے بھی زیادہ ہے کہ جس طرح یہ ماں اپنی اولاد سے، اپنی اولاد مطلب اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ شفقت و مہربانی والا معاملہ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں واپس لے جاؤ یہاں تک کہ وہیں واپس رکھ کر آؤ جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی زبردست تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ بھی اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھی جہاں سے اٹھایا ہے وہیں جا کر واپس ان کو رکھ کر آ جاؤ اور وہیں چھوڑ کر آؤ ان کو، اور کوئی تکلیف ان کو مت پہنچانا۔ لہٰذا صحابی فرماتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہی، اور انہوں نے جو ہے وہ واپس حضور کا حکم تھا تو حکم مصطفیٰ کے اوپر، حکم نبوی کے مطابق انہوں نے واپس اسی جھاڑی کے پاس گئے اور جہاں سے بچے اٹھائے تھے وہیں پر رکھ کر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب پڑھنے اور سننے کو تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن پیارے پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں ویسے تو بہت ساری باتیں پتہ لگتی ہیں۔ پہلی بات جو پتہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی ہو چاہے وہ جانوروں کی ہو۔ تو پیارے پیارے بچوں جب ماں ہم سے محبت کرتی ہے، یقیناً اولاد بھی اپنی ماں سے محبت ہی کرتی ہے نا۔ ایسی اولادیں تو بہت ہی کم پائی جاتی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت انگیز جو ہے وہ اپنا معاملہ رکھیں۔ بہرحال محبت اولاد کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ دنیا دار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بری صحبت کی وجہ سے، بری گیدرنگ کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں روایتوں سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ماں بھی ہم سے محبت کرتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جیسے بچے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اپنی امی کی، اپنے ابو کی باتوں کو ماننا ہے۔ اگر وہ بولیں یہ کام کرو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے۔ اور اگر کہیں نہیں کرنا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا۔ اور اگر وہ بولیں کہ باہر سے کوئی چیز لا دو تو کیا کہنا ہے؟ جی میں لا کے دے رہا ہوں، لائیے پیسے دیجئے میں لا رہا ہوں۔ یا یہ کہیں گے نہیں میں ابھی گیم کھیل رہا ہوں، میں نہیں ابھی جا رہا، یا ابھی میری فیوریٹ جو ہے وہ کارٹون چل رہے ہیں، میں ابھی نہیں جا رہا، میں بعد میں جاؤں۔ حتیٰ کہ اگر غلام رسول کے مدنی پھول بھی آ رہے ہوں، حتیٰ کہ لائف آف محمد پروگرام ہی آ رہا ہو، اور آپ کی امی کہیں کہ باہر سے بیٹا دہی لانی ہے، تو کیا کہیں گے کہ بھائی ابھی عمر بھائی کا پروگرام آ رہا ہے لائف آف محمد میں دیکھ کے پھر جاؤں گا؟ کیا ایسا کریں گے؟ فوراً جائیں گے۔ ہاں ایک ریکویسٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے کہ امی وہ ایک پروگرام جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اگر اتنی جلدی نہیں ہے تو میں یہ پروگرام دیکھ کر ابھی آدھے گھنٹے میں پروگرام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد چلے جاؤں گا، تو اور اگر ابھی چاہیے تو میں فوراً جا کے لے آتا ہوں۔ مطلب دونوں آپشن رکھ دینا ان کے سامنے، تو آپ کی امی کو یقیناً میں آپ کو یہ بات شاید گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو خوشی ہوگی چلو میرا بچہ علم دین کی باتیں سیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے اور فوراً وہ گیم چل رہا ہے، نہیں امی بھی میں فائرنگ والا گیم کھیل رہا ہوں، تک گیم میرا ختم نہیں ہوگا، اوور نہیں ہوگا، میں نہیں جا سکتا، تو یہ انداز تو ویسے بھی گیم کی طرف جانا اور اس طرح کی چیزیں جو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ناجائز و حرام ہوتی ہیں، جیسا کہ ناجائز کارٹون دیکھ رہے ہیں جس میں گانے بھی ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیر اسلامی رسومات بھی اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں معاذ اللہ، تو یہ چیزیں تو دیکھنا ویسے بھی جو ہے نا وہ ایک مسلمان کے لیے کوئی شرعی طور پر کوئی درست تھوڑی ہے۔ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر گیم ایسے کھیل رہے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، آنکھیں جو ہے وہ بھی سوج نہیں ہیں، آنکھوں میں درد بھی ہو رہا ہے، آئی سائٹ بھی ویک ہو رہی ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ رہے ہیں، تو یہ چیز تو ویسے بھی جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہوگی، اور شرعی اعتبار سے جو جہاں مسئلے مسائل ہیں وہاں پر مسئلے مسائل ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، دوسری بات یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے تو بندے کو بھی تو اپنے رب سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا۔ اب بندہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ بتائیں، بات ماننی ہوتی ہے۔ تو رب ہم سے محبت کر رہا ہے اور اس کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ہم معاذ اللہ برائیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں نعمتیں عطا فرما ہی رہا ہے نا۔
بھائی دیکھیں کتنی ہمیں نعمت خوشی کا موقع ہے، ہم اس میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی ایک کے بعد دوسری خوشی مل رہی ہے۔ تو کنسسٹنسی کے ساتھ جب اس کی رحمت مل رہی ہے تو ہمیں بھی کنسسٹنسی کے ساتھ مسلسل لگاتار اس رب کی فرما برداری والے کام کرنے، اور جن کاموں سے اس نے کہا کہ یہ کاموں کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ کے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسان بھائی آج کون سا سیگمنٹ ہے آپ کے پاس؟ حل صرف ایک ہے۔ حل صرف ایک ہے، یہ سیگمنٹ ہے، اس میں آپ میرے خیال میں کوئی پریشانی بیان کریں گے، کوئی مسئلہ بیان کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے اور اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ بیان کریں گے۔ تیار ہیں پھر آپ؟ جی چلیں بچے تیار ہیں سارے؟ سنیں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ؟ چلیں پھر چلتے ہیں حسان بھائی کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے، سارے بچے مل کر بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، آج ہم جس برائی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہوم ورک نہ کرنا۔ پیارے بچوں، ہوم ورک نہ کرنا ایک بری عادت ہے۔ کچھ بچے اسکول سے آتے ہی کتابیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، پھر سارا وقت کھیل کود یا موبائل میں لگ جاتے ہیں، اور جب ہوم ورک کا وقت آتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں یا جلدی بغیر دھیان کے کام کرتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، ایسا کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ جو بچہ ہوم ورک نہیں کرتا وہ سبق کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا، امتحان کے وقت اسے مشکل ہوتی ہے اور نمبر بھی کم آتے ہیں۔ ہوم ورک نہ کرنے سے ٹیچرز ناراض ہوتے ہیں اور بعض اوقات ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ ہوم ورک نہ کرنے والے بچے اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور یہ عادت آگے جا کر بہت نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسلام ہمیں محنت کرنے، وقت کی قدر کرنے اور سستی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور جو کام ہمارے ذمے ہو اسے پورا دھیان اور ایمانداری سے مکمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اچھے بچوں، ہمیں چاہیے کہ روزانہ اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک وقت پر اور خود کریں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو بڑوں سے مدد لیں، مگر کام چھوڑے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سستی سے بچا کر محنت کے ساتھ اپنے ذمے جو کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد۔ اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پتہ چلا، ہوم ورک جو ہے وہ وقت پر کرنا ہے۔ ہوم ورک کیا کرنا ہے؟ اور اس سے جان جو ہے وہ نہیں چھڑانی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سنت کی کرنیں سیگمنٹ میں آپ کو ایک سنت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اور آج جو سنت مصطفیٰ بیان کریں گے وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنا۔ پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے وعدہ فرماتے تو اس وعدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، صحابی رسول ہیں حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ میں نے سامان خریدا، اور پرچیزنگ کے دوران میرے پاس رقم پوری نہیں تھی۔ سامان تو میں نے خرید لیا لیکن پیسے میرے پاس اس ٹائم پورے نہیں تھے، لہٰذا میں نے آپ اسلام سے یہ عرض کیا کہ آپ یہیں پر انتظار فرمائیں، میں گھر جاتا ہوں، جو میرے بقایا پیسے ہیں وہ میں لا کر آپ کو دے دوں گا اور آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف جب گیا تو جانے کے بعد جو ہے وہ مجھے یہ بات بھول گئی کہ مجھے پیسے دینے واپس جانا ہے۔ جانے کے بعد میں اپنے کام میں بزی ہو گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ 3 دن بعد مجھے یاد آیا۔ کتنے دن گزرنے کے بعد؟ 3 دن گزرنے کے بعد یاد آیا کہ وہ تو میں نے نبی پاک اسلام سے عرض کی تھی کہ بھئی آپ رکیں، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے فوری طور پر پیسے اٹھائے، اور 3 دن گزر چکنے کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے، چونکہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں یہیں پر ہی ہوں، تو 3 دن سے وہیں پر موجود ہیں۔ اور کمال یہ ہے، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر میں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ آپ علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے۔ یعنی ناراضگی کے کوئی آثار ہوتے ہیں نا، بندہ منہ بنا لیتا ہے، یار 3 دن ہو گئے تم اتنی دیر سے آ رہے ہو،
بول کے کہتے تھوڑی دیر میں آؤں گا اور 3 دن بعد آ رہا ہوں. یہ کون سا ٹائم ہے؟ ہمارے لیول کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ بعض اوقات یہ بات کر جاتے ہیں یار یہ کیا بات ہے یار, میں یہاں پہ ہمارے لوگ بولتے ہیں بھی فارغ ہیں, ہم تمہارے لیے انتظار میں کھڑے ہیں. لیکن وہاں دیکھیں کیسا شاندار معاملہ ہے, وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو نبھا بھی رہے ہیں. تو ہمیں بھئی یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے, اور اگر جو ہے وہ کسی نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اس کو اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہے وعدے کو پورا کرنے میں اور ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اس کو ٹائم دیں, اسپیس دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کاپی لی ہے لکھنے کے لیے, کوئی سبق مجھے لکھنا ہے, میں نہیں آیا تھا مجھے لکھنا ہے, کل واپس کر دوں گا. اب وہ کل واپس نہیں کر پایا, مصروفیت کی وجہ سے نہیں لکھ سکا, تو آپ اس کو 1 دن اور دے دیں. اسی طرح بڑوں کے لیے ہوتا ہے کہ بھی پیسے دینے کا ان کو ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں کسی کو, اب وہ وقت پر نہیں دے پا رہا تو ان کو اگر وہ مہلت مانگ رہے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. اور خود ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی سے ایسی کوئی چیز لی ہے کہ بھئی ہم آپ کو چیز فلاں ٹائم پر واپس کر دیں گے, تو ٹائم پر واپس کر دینی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں, انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا